انسانی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے زہر موت کا سبب بن سکتا ہے۔ تریاک ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو زہر کے اثر کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ جب آپ کسی شخص کو برا بھلا کہتے ہیں تو لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ سے ناراض ہوتا ہے، اس کے چہرے پر آپ کے لیے اچھے تاثرات نہیں ابھرتے۔ اور جب آپ کسی شخص سے محبت کی بات کرتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ نے اگر کسی شخص کو مکہ دکھایا تو ظاہر ہے اسے غصہ آئے گا، لیکن اگر آپ نے کسی کو نظر جھکا کے محبت سے سلام کیا ہے تو یقیناً اسے آپ سے محبت ہوگی، آپ پہ پیار آئے گا۔ انسان کے اعمال کا اس کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں اگر وہ صالحیت والے ہوں، نیک ہوں، اچھے ہوں تو وہ ہماری زندگی پر اثر چھوڑتے ہیں۔ اس سے ہماری زندگی خوبصورت ہوتی ہے، معنی خیز ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، راحت والی ہوتی ہے۔ اور ہمارے اعمال اگر بد ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری زندگی سے سکون چلا جاتا ہے، آزمائشیں، پریشانیاں، تکالیف، دکھ بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان دونوں عنوانات کو بیان کیا، فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مؤمن، ہو وہ مومن، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اگر نیک اعمال کرو گے تو شرط ایک ہی ہے کہ مومن ہو، باقی مرد ہو یا عورت ہو یہ کوئی شرط نہیں۔ اگر نیک اعمال کریں گے تو فلنحیینہ حیاتا طیبہ، پھر ہم پاکیزہ زندگی اس شخص کو نوازیں گے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم فرماتا ہے اگر میرے بندے کریں میری فرما برداری تو میں رات کو ان پر بارش برساؤں گا، دن کو سورج طلوع کروں گا، اور کبھی انہیں کڑک کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی، آواز بھی کبھی ان کے قریب نہیں آئے گی کڑک کی۔ اگر میری فرما برداری کریں تو میں ان کے لیے آسانیاں کر دوں گا، رحمت ہو جائے گی بندوں۔ ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ لازمی طور پر ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ ہماری باتیں صرف سامنے والے پر اثر کرتی ہیں، ہماری گفتگو، ہماری بات، ہمارا انداز ہمارے اپنے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ کوئی کسی کو ہنسانے والی بات کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے گفتگو چھیڑی ہے، کوئی بات ایسی ہے جس میں کوئی ایسی بات ہے جس میں لوگ ہنسیں گے، کوئی لطیفہ ہے، کچھ ایسا ہے، تو وہ بات ابھی آپ نے سنائی نہیں، ابھی وہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ سنانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کو سوچ کر آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کر ہی نہیں پاتے، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص ایسی بات کرنا لگا ہے جو دکھ والی بات ہے، تکلیف والی ہے، اس کی زندگی کا کوئی کٹھن مرحلہ، تو بات کرنے سے پہلے وہ رو پڑتا ہے، اس سے بات نہیں ہوتی، اس طرح وہ پھوٹ پھوٹ کر تڑپ کر روتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حالانکہ ابھی بات اس نے کی نہیں، ابھی اس کے ذہن میں ہے، وہ کرنے لگا ہے، لیکن رونا پہلے آ گیا۔ معنی یہ ہے کہ ہماری گفتگو کا صرف سامنے والے پر ہی اثر نہیں ہوتا، ہماری باتوں کا ہمارے اپنے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ زندگی میں جو اعمال بھی ہم کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، جس طرح کی زندگی ہم گزارتے ہیں وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی اور ہمارے اعمال کو وہ پوری طرح متاثر کرتی۔ اس لیے بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ بولتے بولتے بعض اوقات ایسا جملہ بول جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، ایک جملے کی وجہ سے، ایک بات کی وجہ سے، ایک خیر کی گفتگو کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو گئے۔ اور حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور تم بولتے بولتے بات کرتے، یعنی تمہاری گفتگو تمہاری زندگی میں خود اتنا اثر رکھتی ہے کہ تم بات کرتے کرتے
بعض اوقات کوئی ایسی بات کر دیتے ہو کہ اس جملے کی وجہ سے تمہیں خبر بھی نہیں، لیکن اس جملے کی سختی اتنی تھی، اس کی سزا اتنی تھی کہ اللہ اس جملے کی وجہ سے دوزخ کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ ذرا نا سوچ کے بولو، ناپ تول کے بات کرو، اپنے جملوں کا وزن رکھو، جو منہ میں آیا ہے، جو طبیعت میں آیا ہے، جو من چاہا ہے اسے کہہ نہ دو، پہلے ذرا دیکھو تو صحیح تم کیا کہنے لگے، غور تو کرو کہ تمہاری وہ جو گفتگو ہے وہ کس پس